बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं जिस सहाबी का ज़िक्र करने जा रहा हूँ उनका नाम हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो आइए उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं के ऊपर रोशनी डालते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदाइन में अपने घर के सामने एक घने दरख्त के नीचे बैठे अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं और इन्हें इस बात की हकीकत और फ़लसफ़ा समझा रहे हैं कि ईरानी कौम अपने पुराने दीन को छोड़कर दीन मसीही और दीन इस्लाम की तरफ किस तरह माइल हुई और वो ख़ुद कैसे अपने बाप की दौलत और सरवत को छोड़कर फाका कशी की सख्तियाँ उठाते हुए दीन हक़ की तलाश में सरगर्दान रहे और फिर कैसे वो ग़ुलामों के बाज़ार में बेच दिए गए और हकीकत की तलाश में किन मराहिल से गुज़रे और बारगाह रिसालत में पहुँचे और ईमान की दौलत से बहरावर हुए। तो आइए अब हम हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप बीती सुनते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इस्फ़हान शहर के करीब एक गांव में रहता था। इस गांव का नाम जी था और मेरे वालिद वहाँ की ज़मीनों के मालिक थे और मैं इनकी महबूब औलाद था और मैं मजूसी मज़हब का दम बरता था। मैं वहाँ के आतिश खाने का खिदमतगार था और हम मिलकर आतिश कदे में आग जलाया करते थे और इसे कभी बुझने नहीं देते थे। मेरे वालिद की एक जागीर थी। मेरे वालिद ने एक दिन मुझे इस जागीर पर भेजा कि मैं वहाँ का इंतज़ाम संभालूँ। मैं वहाँ से निकलकर ईसाइयों के एक गिरजे के पास गुज़र रहा था कि मैंने ईसाइयों की नमाज़ पढ़ने की आवाज़ सुनी और मैं अंदर चला गया कि देखूँ ये लोग क्या करते हैं। तो मुझे इनके नमाज़ पढ़ने का तरीका अच्छा लगा। मैंने दिल में कहा ये तरीका इबादत हमारी इबादत से बेहतर है। लिहाजा मैं शाम तक वहीं रह गया, यहाँ तक कि मैंने ना जागीर पर पहुँचा ना वालिद के पास वापस आ गया। तो मेरे वालिद ने मुझे बुलाने के लिए आदमी भेजा, लेकिन जब दीन नसारा मुझे अच्छा लगा तो मैंने इनसे पूछा कि ईसाइयों का असल मरकज़ कहाँ है जहाँ से दुरुस्त तौर पर ईसाई मज़हब की तालीम हासिल कर सकूँ। तो उन्होंने बताया कि वो तो मुल्क शाम में है और उन्होंने मुझे वहाँ के बड़े पादरी का पता बताया। मैं अपने वालिद के पास आया और उसे बताया कि मैं ईसाइयों के गिरजे के पास से गुज़रा था तो मुझे इनकी इबादत का तरीका पसंद आया और मैंने इनके दीन को अच्छा दीन समझकर कबूल कर लिया। ये सुनकर उनके वालिद ने बहुत बहस व मुबाहिसा किया उनके साथ और इस दीन से बाज़ रहने की तलकीन की, लेकिन ये बाज़ नहीं आए। तो उन्होंने उनके पाँव में जंजीरें डालकर कमरे में बंद कर दिया। तो जंजीरें तोड़कर वहाँ से निकले और काफ़िले के साथ शामिल होकर शाम पहुँच गए और वहाँ जाकर ईसाइयों के बड़े आलम के बारे में दरियाफ़त किया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ कनीसा के बड़े पादरी अस्कफ़ का बताया जो इस गिरजे कनीसे के मालिक व मुंतज़िम हैं। वो उनके पास आए और उन्हें अपने हालात से आगाह किया, लिहाजा इसके पास रहने लगे और तालीम हासिल करने लगे और वहीं गिरजे में इबादत करने लगे। और वो बड़ा पादरी बहुत बेदीन और बदअमल था जो लोगों से सदक़ात व खैरात बटोरता और बचाए गरीबों और हक़दारों में तकसीम करने के अपनी तिजोरी में जमा कर लेता। जब वो फ़ौत हो गया तो लोगों ने इसकी जगह एक दूसरे पादरी को कनीसा में मुकर्रर कर दिया और दीनदारी में इससे बेहतर कोई दूसरा शख्स उन्होंने नहीं देखा। इसे आखिरत की फ़िक्र रहती और दुनिया से बेरग़बत रहता और हमेशा इबादत में मसरूफ़ रहता और इससे बहुत मोहब्बत करता और इस जैसी मोहब्बत और किसी से ना करता। जब इसका वक्त भी करीब आ गया तो मैंने इससे कहा कि आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो मेरे बारे में कोई वसीयत फरमा जाए कि मैं आपके बाद क्या करूं और कहाँ जाऊं। इसने कहा, बेटे कि मेरे ख़्याल में अब कोई शख्स मेरे सिवा सही ईसाई मज़हब पर कायम नहीं है। हाँ, मोसुल शहर में एक शख्स मौजूद है जो दीन ईसाईयत पर कायम है। जब वो पादरी फ़ौत हो गया तो मैं मोसुल में इस शख्स के पास आ गया जो दीन ईसा पर कायम था और मैं इस तमाम हालात बता दिए और कुछ अरसा इसके पास ही मुकीम रहा। जब वो भी फ़ौत होने लगा तो मैंने इससे पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने नसीबैन शहर में एक आबिद का पता बताया और मैं नसीबैन में आकर इसे अपने तमाम क़वाइफ़ से आगाह किया और जब वो फ़ौत होने लगा तो इससे भी मैंने इसी हिदायत के लिए रहनुमाई चाहिए। तो उसने बताया कि मैं मलिका रोम
کہ شہر اموریہ میں جا کر فلاں شخص سے ملوں، لہٰذا میں روم کا سفر کیا اور اموریہ میں اس آدمی سے جا کر ملا اور وہیں ٹھہر گیا، اور وہاں میں نے جب اپنے معاشی حالات درست کیے اور کچھ گائے اور بکریاں پال لی، اور جب وہ صاحب بھی فوت ہونے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، آپ اس سلسلے میں میری صحیح رہنمائی فرمائیں۔ تو اس نے کہا کہ اب تو دین عیسیٰ پر چلتا کوئی شخص مجھے دکھائی نہیں دیتا جس کے پاس جانے کا میں تمہیں مشورہ دوں، لیکن اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کہ ملت ابراہیم پر ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک نخلستانی شہر کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم اس نبی تک پہنچ سکو تو پہنچ جاؤ، بس انہیں سے ہدایت کا صحیح راستہ تمہیں ملے گا۔ اور اس نبی کی کچھ خاص نشانیاں ہیں کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا اور ہدیے کی چیز قبول فرما لیا کرے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ثبت ہوگی۔ آخر کار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی مصائب اور پریشانیوں سے گزر کر بنی قریظہ کی اس شخص کے پاس رہ گئے اور اس کے نخلستان میں کام کرنے لگے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی آخر الزمان ظاہر ہوئے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی تشریف لے آئے اور مقام قباء میں بنی عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ اور وہ ایک دن کھجور کے اوپر چڑھے کام کر رہے تھے اور ان کا مالک باغ میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا چچا زاد یہودی اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ بنی قیلہ کو برباد کرے، وہ قباء میں ایک شخص کے گرد جمع ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا اور ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ بات سنتے ہی آپ کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور پھر جلدی سے نیچے اترے اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا بات ہوئی ہے؟ تو میرے مالک نے اپنا ہاتھ اٹھا کر زبردست مکہ مجھے مارا اور کہا جاؤ، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اور پھر وہ مزید اپنے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ شام کو وہ اپنا سامان سمیٹ کر قباء میں جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو آپ کے پاس آئے تو آپ کے کچھ اصحاب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس سے عرض کیا کہ آپ لوگ مسافر اور ضرورت مند ہیں اور میرے پاس کھانے کا کچھ سامان ہے جو میں نے بطور صدقہ نظر مانی ہوئی تھی، اور جب مجھے آپ کی آنے کی خبر ہوئی تو آپ کے پاس پیش کرنے کو لایا ہوں کہ آپ اس کے زیادہ حقدار معلوم ہوتے ہیں، اور میں نے وہ کھانا سامنے رکھ دیا۔ تو جناب رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ، اور خود آپ نے اس سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا واللہ یہ آپ کے نبی ہونے کی پہلی نشانی ہے جو درست ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ پھر میں واپس چلا گیا اور اگلے دن صبح کو دوبارہ جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کھانا پیش کیا اور عرض کیا میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقے کا مال تناول نہیں فرماتے، اور میری خواہش ہے کہ میرے پاس کچھ ہے جو آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ اور میں نے وہ کھانا جناب رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے حضرات صحابہ کے ساتھ مل کر تناول فرمایا۔ تو میں نے دل میں کہا واللہ یہ دوسری نشانی ہے کہ آپ ہدیہ قبول فرما لیں گے اور اس سے تناول فرمائیں گے۔ پھر میں کچھ دن ٹھہر کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ کے ہمراہ آپ کے صحابہ کرام تھے، اور آپ نے 2 چادریں پہن رکھی تھی، ایک آپ نے اوپر اوڑھ رکھی تھی اور ایک تہہ بند کے طور پر پہنی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور پھر میں مڑ کر آپ کی پشت مبارک کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، تو آپ نے سمجھ لیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے ہٹا لی، تو مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان صاف نظر آ رہی تھی، جیسا کہ مجھے اموریہ کے عالم نے بتایا تھا۔ تو میں نے جھک کر مہر نبوت کو چوم لیا اور رونے لگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاس بلایا اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام سرگزشت کہانی سنائی، جیسا کہ میں اب آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ تو کیسا عظیم المرتبت انسان ہوگا یہ سلیمان، اور کیا سربلندیاں حاصل کی ہیں سلیمان فارسی نے اس کٹھن راستے میں، کہ زندگی کو اس نے اپنا غلام بنا لیا
اور کیسا زاہد تھا یہ انسان جسے اپنے مالدار والد کی جاگیر کو لات مار کر یہ کٹھن راستہ اختیار کرنا پڑا، اور کیا شیریں ولایت تھی جس کے لیے انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی کو خیر آباد کہہ کر طلب ہدایت کا راستہ پسند کر لیا اور نامعلوم منزل کی طرف چل پڑے، اور نبی کی تلاش میں شہر شہر پھرتے ہیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں اور دکھ کے جھیلتے ملک تر ملک گھومتے ہیں، لوگوں کے ظلم سہتے ہیں، مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، عروس و ہدایت کے ساتھ ہمکنار ہوتے ہیں اور تاجدار ختم نبوت کا دامن تھام کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گئے اور شرافت صحابیت حاصل کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمغہ اپنے سینے پر سجا لیتے ہیں اور دین حق کی بہاریں دیکھنے اور اطراف عالم میں لہرائے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرات مہاجرین کہہ رہے تھے کہ سلمان ہمارے ہیں، انصار کہہ رہے تھے کہ سلمان ہمارے ہیں، اور جناب رسول اللہ نے پکارا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہیں اور ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے جو زبان رسول پاک سے انہیں عطا ہوا، اور یہ اس عظیم شرف کے لائق و حقدار تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی مومنانہ، مجاہدانہ اور عابدانہ طور پر جناب رسول اللہ کے ہمراہ رہے، اور پھر اسی طرح آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے نائب امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور انہی کی خلافت کے دوران میں آپ واصل بحق ہوئے۔ تو یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات۔ امید کرتا ہوں ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔